ہے اس ملک کے بغیر سفیر نہیں ہوتا، اس طرح رسول ساری کائنات جن و انس میں اللہ کا سفیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ رسول کو رسول بنایا ہے، اس کو رسالت دی ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور یہ کہہ کر بنایا ہے کہ جو یہ بولے سمجھو وہ میں بول رہا ہوں، جو یہ کہے سمجھے وہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، تم مجھے نہیں سنتے ہو، تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، تم میری بات کو نہیں سن سکتے، تم ڈائریکٹلی میری اطاعت کیسے کر سکتے ہو جب تم میرا حکم نہیں پا سکتے؟ میں تم سے خطاب نہیں کرتا، تم سے متکلم، تم سے کلام نہیں کرتا، تمہیں اپنا حکم ڈائریکٹلی پہنچاتا ہی نہیں۔ یہ میری عادت نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے خطاب کرتا پھروں۔ تم میں یہ طاقت نہیں کہ میرے خطاب کا تحمل کر سکو، تم میں یہ صلاحیت نہیں کہ میرے کلام کو برداشت کر سکو، تم میں یہ استعداد نہیں کہ تم سے میرا کلام ہو اور تم میرا کلام اٹھا سکو، اس کا بوجھ جذب کر سکو۔ اس لیے میں کسی فرد بشر سے اور عام انسان سے کلام نہیں کرتا۔ جس سے کلام کرنے کا ارادہ ہو اسے عالم بشریت میں سے منتخب کر لیتا ہوں، چن لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، چن کر منتخب کر کے اس کے اندر وہ اپنا نور ربانی رکھتا ہوں اور اسے وہ مقام، وہ درجہ، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ قوت، وہ طاقت عطا کرتا ہوں کہ وہ میرا کلام سنے، سمجھے اور اپنے قلب میں جذب کرے۔ تو جس سے پھر میں کلام کرتا ہوں، اپنا خطاب کرتا ہوں، جس پر اپنی وحی بھیجتا ہوں، خواہ ڈائریکٹ کروں، خواہ حجاب کے پیچھے سے کروں، خواہ بلا حجاب کروں، خواہ فرشتہ جبرائیل امین بھیج کے کروں، جس سے خطاب کرتا ہوں وہ میرا نبی ہوتا ہے، اور میرا خطاب لے کر جس کو کسی طبقے کی طرف متعین کرتا ہوں وہ میرا سفیر اور میرا رسول ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے صرف حضور کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا ذکر اس لیے کیا کہ سفیر کی اطاعت از خود مملکت کی، اس ملک کی اطاعت سمجھی جاتی ہے۔ سفیر کا میسج از خود اس ملک کا میسج، گورنمنٹ کا میسج سمجھا جاتا ہے، وہ سپوکس پرسن ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا سپوکس پرسن ہے، اللہ کا سپوکس مین ہوتا ہے، وہ اللہ کے بہاف پہ بات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ آرڈر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کمانڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ امر و نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ خبر دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے۔ تو رسول کا ہر ایکٹ، رسول کا ہر کمانڈمنٹ، رسول کا ہر سپیچ، رسول کی ہر اٹرنس، رسول کی ہر اپروول، وہ ساری کی ساری ڈائریکٹ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی۔ اس لیے جب یہ کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت کرو تو اس میں رسول کی اطاعت تو ہو ہی گئی، مگر اسی کے اندر اللہ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کے اللہ کے بغیر تو رسول ہی نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تو شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ میری اطاعت کرو تو صرف اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت شامل نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی۔ اگر رسول کی اطاعت ڈیلیٹ ہو جاتی تو رسول کا درجہ اور رسول کی اطاعت کا درجہ ڈیگریڈ ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، یا حضور کی اطاعت کے ساتھ کیا یا ڈیلیٹ کر دیا، دونوں صورتوں میں جب حضور کی اطاعت پہ ایمفسائز کیا تو حضور کی اطاعت کا درجہ اللہ نے اپ گریڈ کر دیا، ایلیویٹ کر دیا، درجہ رسالت، درجہ نبوت، اور حضور کی اطاعت کو ایلیویٹ کر دیا، اس کے سگنیفیکنس کو، اس کے مقام کو، اس کے درجے کو، اس کے رینک کو، اس کے سٹیشن کو، پوزیشن کو اور بلند کر دیا۔ اور ایک طریقہ قرآن نے یہ بھی یوز کیا ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ذکر کر کے بعد میں جب ضمیر استعمال ہوئی ہے کسی طور پر تو ضمیر واحد کی یوز کر لی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ دونوں اطاعتیں حقیقت میں ایک ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس حکم اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا، یہ جو حکم ہے اللہ کا، اس سے روگردانی نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ایک لطیف مثال دی ان لوگوں کے لیے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کی سنت کی حجیت سے منہ پھیرا اور رسول کی غلامی سے سرگرداں ہوئے تو تمہاری حیثیت کیسی ہوگی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو پھر تم ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے
جنہوں نے قرآنی آیات کو اور اللہ کے احکام کو سنا اور کہا قالوا ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، لیکن حقیقت میں سنا نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے۔ کہا ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں، یعنی وہ خالی سننے کا لفظ بولے مگر حقیقت میں سنا نہیں، یعنی قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے روح گردانی نہ کرو، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے یہ زبان سے کہا تھا ہاں ہم نے سن لیا مگر انہوں نے سنا نہیں، یعنی قبول نہیں کیا۔ اب یہ جو مثال دی، گویا جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتا، اس کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، فقط کہا ہم نے سنا مگر قبول نہیں کیا۔ تو اس کی مثال دی کہ حضور کی اطاعت سے اور حکم رسول کی حجیت سے اور حدیث و سنت رسول کی حجیت سے منہ پھیرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کون؟ جن کا قرآن میں ذکر آیا قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، کہ ان لوگوں جیسے نہ بن جانا روگردانی کر کے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے۔ تو اس پر امام ابن جریر نے جو معنی اختیار کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکون ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ اب کہ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے مشرکین سے مراد سیدھے کفار ہیں، کفار و مشرکین مکہ ہیں۔ تو گویا اب دونوں آیتوں کو جب جوڑا اور آگے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے، تیسری آیت متصل ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ کی مخلوق اور بنی آدم میں ساری مخلوق میں بدترین، بنی آدم اور ساری مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے نہیں ہیں حق کی آواز کو، اور البکم، اور سنتے ہیں تو فہم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، الذین لا یعقلون، اور وہ اس کو فہم نہیں کرتے، اس کی انہیں معرفت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ساری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ بدترین لوگ پھر صاف ظاہر ہے کفار و مشرکین کو ہی کہا گیا۔ یہی امام ابن جریر نے اس معنی کو اختیار کیا، اور اس کی وجہ، اس کا پس منظر ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 20 ہے جو ہم نے پڑھی، جس پر گفتگو ہو رہی ہے، 20 اور 21، اس سے پچھلی آیت نمبر 19، اس میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ غالباً سبب بنا ہے اس کی تعبیر کا کہ اس سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔ اور اس واقعہ میں ایک دلچسپ ایونٹ ہے۔ پچھلی آیت نمبر 19 میں یہ سورہ انفال کی قرآن مجید میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ جو پہلا کلمہ ہے، پہلے الفاظ ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ تم نے اگر اللہ سے فتح مانگی ایک جنگ میں۔ اب یہ کفار کو خطاب ہو رہا ہے، یہ خطاب کفار اور مشرکین مکہ کے لیے۔ اے کفار، اے مشرکین مکہ، تم نے اگر جنگ میں اللہ سے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح، تو فتح آ گئی، جیسے تم نے فتح مانگی سو فتح آ گئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی فتح مانگی اور کیسے فتح آ گئی؟ تو اس پر گفتگو کی ہے امام نسائی نے بھی، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، ائمہ حدیث نے اور ائمہ تفسیر نے اپنے اپنے طریق سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، حضرت مجاہد سے، حضرت ضحاک سے، حضرت قتادہ سے، حضرت یزید بن رومان سے، اسی طرح حضرت صالح بن کیسان سے زہری کے طریق پر، اور علی حضرت القیاس ابن ہارون سے، اور محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن سلمہ سے، اور قطن بہت سارے طرق سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور طرق اور اسانید سے یہ واقعات روایت ہوئے ہیں۔ میں کوٹ کر رہا ہوں، بڑے خاص الفاظ ہیں، جسے السدی الکبیر، ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سدی الکبیر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سدی روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر پیش آیا، پہلا مارکہ حق و باطل تھا غزوہ بدر، تو مشرکین مکہ، کفار مشرکین جس میں ابو جہل وغیرہ سارے شریک تھے، یہ مشرکین مکہ
اپنا لشکر